مان والے ہو تو تمہیں عزت ملے گی، سربلندی ملے گی، لیکن آج ہمارے نتیجے دیکھو، آج ہماری بربادیوں کی طرف نگاہ دوڑاؤ۔ آج ہماری زبان نہیں کہتی ہوئی نہیں تھکتی کہ یا اللہ یہ پریشانی کیوں آئی، یہ ذلت کیوں آئی، یہ اتنے بے قدر کیوں ہو گئے۔ آج ہم قرآن والے، ہم مسلمان کہلانے والے، ہم دین کی ماننے والے، الہی پھر بھی پریشانی ہم پہ کیوں آئی، یہ پریشانی ہم پہ کیوں آئی، مصیبتوں میں آج ہم کیوں ہو گئے، پریشانیوں میں کیوں پڑے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی قدر تھی، مسلمانوں کے اندر یہ عزت تھی، مسلمانوں کا وہ رعب و دبدبا تھا، دوسری قومیں جب اس کا نام سن لیتی تھی وہ پریشان ہو جاتی تھی۔ جب بادشاہت کا دور تھا، مامون الرشید نے جب قسطنطنیہ کے بادشاہوں کو خط لکھا تو انہیں للکار کے کہتے تھے آؤ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو آج ہم سے مقابلے کر کے دیکھو۔ ادھر سے آواز آتی تھی تو قرآن والا ہے، یہ دین والا ہے، جب تک ان کے اندر قرآن موجود ہے ہم انہیں تو کبھی بھی پست نہیں کر سکتے۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، ہے آج کیوں ذلیل کے کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، ہر طرح کی بڑائی
اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بعدہ انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ گزشتہ 2-3 سال قبل کے اعداد و شمار اور تخمینے کے اعتبار سے کل پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد تقریباً 180 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور یہ تخمینہ 2 سال قبل ہی لگایا گیا۔ ممالک دیکھیں تو 57-58 ممالک مسلمانوں کے ہیں، لیکن اتنی تعداد کے باوجود بھی آج ہماری حیثیت یوں ہو گئی دنیا کے اندر جیسے پانی کے اوپر بہتے ہوئے خش و خاشاک کے ہوا کرتی ہے، اور یوں بے قدر اور بے وقعت ہو کر رہ گئے ہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں رہ گئی۔ آئے دن پریشانیاں بڑھتی چلی گئیں، اور ان پریشانیوں میں سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اس قوم کو ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ آج تک انہوں نے یہ فیصلہ نہیں لے سکے کہ آخر ہماری ذلت کیوں؟ جس قوم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے خود اعلان یوں کیا کہ تمہیں بلندی ملے گی، تمہاری عزت بنی رہے گی، تمہیں اعلائی ملے گی، اور وہی قوم آج ذلت کے دلدل میں پھنسی ہوئی کراہتی ہے، کوئی پرسان حال اس کا نہیں۔ اور آئے دن ہم اور آپ یوں دیکھتے ہیں ہماری بے راہ روی، ہماری بدماشی، ہمارے گناہوں میں شامل ہونا اور نت نئے گناہوں کا ایجاد کرنا، ایسے ایسے کاموں کا ایجاد کرنا جو دل کے لیے لذت ہو، آنکھوں کے لیے سرور کا باعث بن جائے کچھ دیر کے لیے، نتیجہ کیا نکلے گا اس پر کوئی غور و خوض نہیں۔ ہر طبقہ اسی میں پریشان ہے، اور ہر طبقہ شاید یہ سوچ رہا ہے کہ آج ہمیں جو دنیا مل گئی سو مل گئی، اب جو چاہو کرو بس، اس کے بعد تو پھر ہمارا کچھ ہونا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ یہ اپنی زبان سے بولتا ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ، وہ لوگ جو ایمان میں کامل نہیں، جو دکھاوا کرتا ہے، جو منافقین میں شامل ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم مدینے لوٹ جائیں گے اپنے شہر کو لوٹ کر چلے جائیں گے،
لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. تو عزت والا آدمی، عزت والی جماعت، عزت والا گروہ ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال باہر کریں گے. اللہ رب العالمین عرش سے اعلان فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اے منافقو تم ذلیل کس کو گردانتے ہو؟ اے بدماشو، اے گنہگارو، اے مشرکو، تم بدماشیوں میں اتنا آگے بڑھے، اپنے آپ کو تم عزت دار سمجھنے لگے، میرے مومنین بندوں کو ذلیل سمجھ بیٹھے. سب سے بڑی بھول تیری یہی ہوئی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ رب العالمین کے لیے عزت ہے. وَلِرَسُولِهِ، اللہ رب العالمین کی پیغمبر کے لیے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تمام مومنوں کے لیے. اور یوں فرمایا، یہ نہ فرمایا کہ آج جتنے مومنین زمین پہ قائم ہے، یا آج جو میرے نبی کی صحابہ کرام میں موجود ہے، یا آج جو اس زمانے میں جب قرآن کریم کا نزول ہوا اس وقت جو لوگ مومنین ہیں یہ لوگ شامل نہیں. فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ایمان والے بنیں گے ان تمام لوگوں کے لیے میرا وعدہ عزت ان کو ملے گی. فَمَا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور لوگوں یہ منافقین نہیں جانتا، انہیں پتہ نہیں، انہیں اندازہ نہیں میں نے عزت کن کے لیے بنائی، ذلت کن کے لیے بنائی. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. یہ لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین نے عرش والے نے بیان فرمایا. اور کیا فرمایا وَلَا تَهِنُوا، اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہ جانو، اپنے آپ کو بے قدر نہ سمجھو. وَلَا تَحْزَنُوا، حزن و ملال نہ کرو، غم نہ کرو. فَمَا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، سربلندی عزت تمہیں ملے گی ان کنتم مؤمنین، اگر تیرے اندر ایمان کامل آ جائے گا، اگر ایمان والے ہو تو تمہیں عزت ملے گی، سربلندی ملے گی. لیکن آج ہمارے نتیجے دیکھو، آج ہماری بربادیوں کی طرف نگاہ دوڑاؤ. آج ہماری زبان نہیں کہتی ہوئی نہیں تھکتی کہ یا اللہ یہ پریشانی کیوں آئی، یہ ذلت کیوں آئی، یہ اتنے بے قدر کیوں ہو گئے. آج ہم قرآن والے، ہم مسلمان کہلانے والے، ہم دین کی ماننے والے، الہی پھر بھی پریشانی ہم پہ کیوں آئی. یہ پریشانی ہم پہ کیوں آئی، مصیبتوں میں آج ہم کیوں ہو گئے، پریشانیوں میں کیوں پڑے. ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی قدر تھی، مسلمانوں کے اندر یہ عزت تھی، مسلمانوں کا وہ رعب و دبدبا تھا، دوسری قومیں جب اس کا نام سن لیتی تھی وہ پریشان ہو جاتی تھی. جب بادشاہت کا دور تھا، مامون الرشید نے جب قسطنطنیہ کے بادشاہوں کو خط لکھا تو انہیں للکار کے کہتے تھے آؤ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو آج ہم سے مقابلے کر کے دیکھو. ادھر سے آواز آتی تھی تو قرآن والا ہے، یہ دین والا ہے، جب تک ان کے اندر قرآن موجود ہے ہم انہیں تو کبھی بھی پست نہیں کر سکتے.
شور شرابے سے آپ لوگ تھوڑا سا پرہیز کریں بھائی. بہرحال قرآن کریم میں جو بیان فرمایا اور جو بادشاہت مسلمانوں کو ملی، جو ایمان والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وقت بھی دکھلایا. اور وقت کب آیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات. لیکن اللہ والو، میں مختصر وقت میں 2-4 ایسی نکات بیان کروں جس کی وجہ سے ہمیں پتہ لگے گا کہ آج ہمارے اندر ذلت کیوں آئی، آج ہم بھی قدر کیوں ہو کر دنیا میں رہ گئے، آج ہماری کوئی قدر نہیں. اور اتنا تو جانو، جس قوم سے دنیا ڈرتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. جس قوم کو اللہ رب العالمین نے سربلندی دینا ہے، جس کے لیے وعدہ فرمایا، اسی قوم کو گرانے کی ہر تدبیری دنیا رات و دن کیا کرتی ہے. اور بڑے آسان سی مسلمان پھنس جاتا ہے، دنیا داری میں لگ جاتا ہے، دنیا کو دیکھنے لگتا ہے، پھر دنیا کی اندر اپنے آپ کو یوں لگا لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے. شیطانوں کی نرگے میں آ جاتا ہے، رات و دن شیطان اس کی زندگی سے کھیلا کرتا ہے. جسے للکارا کرتے تھے اور یوں کہتے تھے، یا کلب الروم، اے روم کی کتے، یہ کہہ کے پکارا کرتے تھے، ذلیل و خوار سمجھتے تھے. غزوہ مریسی کا واقعہ ہے. اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف واپس ہونے لگے، صحابہ کرام بھی موجود تھے، انصار و مہاجرین صحابہ کرام موجود ہیں. ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ کوئی معاملہ انصار و مہاجرین میں پیش آیا. دونوں میں آپس میں کچھ باتیں ہوئی، کچھ ذکی باتیں ہوئی، کچھ ناچاکیاں ہو گئی. اس وقت جب انصار و مہاجرین میں ایسی باتیں ہوئی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ موقع دیکھا جو منافقین کا سردار بنا ہوا تھا. وہ انصار کو جا کر للکار کی کہنے لگا، او انصار کے لوگوں، اے مدینہ کے لوگوں، جس نے مہاجرین کی مدد کی، ان کو اپنا گھر بار دیے، اپنی دولت دی، یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال میں حصے ڈالے، ان کے لیے ساری تیاری کی. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. قرآن کریم نے یوں اعلان فرمایا، مدینہ میں جو لوگ پہلے سے ایمان والے موجود تھے، مکی سے ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کو جگہ دی، ہر طرح سے ساتھ دیے. اب عبداللہ بن ابی بن سلول نے اسی طرح سے انصار صحابہ کرام کو للکارا، اور لوگوں، مہاجرین پہ جو تم خرچ کیا کرتے ہو وہ خرچ کرنا بند کر دو، یہ سارے بھاگ جائیں گے. وہ یہ سمجھا کرتا تھا شاید یہ لوگ لالچ میں آیا ہے، کوئی مال ملے گا، دولت ملے گی، گھر بار ملے گا، رہنے کی جگہ ملے گی. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. یہی وہ لوگ ہیں جو یہ اعلان کر کے لوگوں سے، انصار صحابہ کرام سے کہنے لگے، کیوں ان کو کھلاتے ہو، کیوں ان کو اپنے گھر میں حصہ دیتے ہو، کیوں ان کو اپنی زمینیں دیتے، اپنی جائیدادیں دیتے ہو. آج دیکھو تمہارا کھایا تمہارے اوپر ہی آج حملے کرتا ہے. موقع لگ گیا اور اسی وقت منافقین میں سے اسی سردار نے، منافقین کے سردار نے، بدماش نے یہ آواز لگائی کہ ہم جب مدینے کی طرف لوٹ جائیں گے، ہم عزت والے لوگ ہیں، ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. اسی کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن العز منها الاذل.
سیرت کی کتابوں میں یوں آتا ہے کہ اللہ والوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو منافقوں نے ذلیل جانا، رسوا جانا، ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو عزت دار سمجھا، لیکن حقیقت میں وہ عزت دار تھے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسا موقع قائم کیا، خود عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ تھا، مدینہ سے پہلے تلوار اپنے ہاتھ میں لے کر اپنے ابا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جب دین کی بات آ جاتی، اسلام کی بات آ جاتی، شریعت کی بات آ جاتی، پھر اپنا نہ دیکھا جاتا، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ نہ دیکھا جاتا۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ ایک غزوے کی موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا جو ابھی مسلمان نہ بنا تھا آیا اور وہ کہنے لگا، ابا جان میرے سامنے جب میری تلوار ننگی تھی کئی دفعہ آپ آئے، اگر میں چاہتا آپ کو قتل کر دیتا، شہید کر دیتا، لیکن شفقتی پیدری نے میری ہاتھ میں قبضہ ڈالا، میں نے یوں آپ کو سوچا یہ میرا ابا ہے، کفر ایک طرف رہ گیا، میرے ابا کی محبت ایک طرف رہی، میں نے آپ کو یوں ہی چھوڑتا چلا گیا۔ اور اللہ والوں اس باپ کا جواب تو سنو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، او میرے بیٹے جب تو حالتی کفر میں تھا، ابھی تو اسلام لے آئے، حالتی کفر میں تھا، اگر ایک دفعہ تو میرے سامنے آ جاتا، اللہ گواہ ہے میں تجھے نہیں چھوڑتا، میں تجھے واصل جہنم کر دیتا۔ میں یہ نہیں دیکھتا یہ میرا بیٹا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا یہ میری نسل ہے، یہ میری اولاد ہے، میں یہ دیکھتا اسلام کے خلاف لڑنے آیا ہے، میری تلوار تیری گردنوں پہ چلتی۔ یہ ہوا کرتی دینداری، یہ ہوتی تقوی شعاری، جو دین کو اسلام کو آگے رکھے اور ان چیزوں کو اولیت دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے ایسے بندوں کی قدر دنیا کے اندر اس کا روب بھی جما دیتا ہے، اس کی عزت بھی بڑھا دیتا ہے۔ آج ہم اور آپ مسلمان تو ہیں، مائیں بہن بھی غور سے سنیں، لیکن توحید ہمارے اندر موجود نہیں، توحید خالص موجود نہیں، ورنہ اللہ رب العالمین نے یہی تو وعدہ فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک ہم المہتدون۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے آئے، کلمہ ادا کیا، مجھے نہیں دیکھا، دیکھے بغیر میرے اوپر ایمان لائے، اور ایمان اس قدر لائے کہ مجھے شفا دینے والا، روزیاں دینے والا، زندگی دینے والا، ہواؤں کا چلانے والا، آسمان و زمین کا اور اس کی خلا میں جتنی چیزیں، پوری دنیا کا مالک ایک میرا اللہ ہے۔ قیامت دیکھا نہیں، ایمان لے آئے، میرے نوری فرشتوں کو دیکھا نہیں، ایمان لے آئے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے آئے، دیکھا نہیں، نظر کے سامنے نہیں، لیکن ایمان کامل اتنا ہے کہ مجھے یقین ہے میرا رب ہے اور ایک ہے۔ فَمَا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، ایسی ایمان والوں کے لیے، ایسی ایمانداروں کے لیے امن والی زندگی ملے گی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، فرمایا مرد ہو عورت ہو، نیک عمل کرنے والا ہو، لیکن شرط یہ کہ ایمان والا ہو۔
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. میں انہیں پاکیزہ زندگی دینے والا ہوں، پاکیزہ روزیہ دینے والا ہوں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں ایسی پاکیزہ زندگی عطا کروں گا جو تمام بلاؤں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے اس کی زندگی پاک ہوگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل آج کر رہا ہے اسے بڑھا چڑھا کر میں اسے جنت کی شکل میں نیکیاں عطا کروں گا. لیکن توحید خالص نہیں، میں کیا بتاؤں، وقت بھی نہیں ہے، رات بھی ٹھنڈی ہے، علماء کرام کی فہرست بھی لمبی ہے، ورنہ نکات کئی ایک لے کر کے آیا تھا، لگ بھگ 1 گھنٹہ تقریر ہوتا تو کچھ باتیں بتلا کے بھی جاتے. لیکن اللہ والو اتنا آپ جان لیں، جو آپ نے ابھی سما پیدا کیے تو کچھ دیر پہلے نے، خدا راہ ایسا کبھی نہ کرے. جو بھگدڑ مچا دیتے ہو نہ کچھ بھی سن لیتے فوراً. یہاں قرآن و احادیث جہاں پہ بیان ہوتا ہے کہ مسلمان کا یہ شعار ہی نہیں، اگر زلزلے بھی آ جائے بیٹھ کے آرام سے سن رہے ہوتے، اگر ایمان کامل ہوتا کہ موت تو ایک دفعہ آئے گی نا. ہم اپنے آپ کو بچنے پہ آ جاتے ہو، کب تک بچیں گے انسان؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ مکمل یقین رکھو، بھروسہ رکھو، اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اس طرح کی کئی ایک دعائیں آتی ہیں جو نبی علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے. اور دنیا کے اندر اللہ والو، اللہ رب العالمین نے ایک دفعہ زندگی دی، اسی زندگی میں، اسی میں الیوم عمل ولا حساب، آج کے دن عمل کرنا، حساب لینے والا کوئی نہیں ہے. وغدن حساب ولا عمل، اور کل قیامت میں صرف حساب لیا جائے گا، عمل کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے نہ سوچے کہ ایک دفعہ زندگی ملی ہے جتنا چاہو عیش و آرام کر لو، رنگ رلیاں منا لو اور عیش مستی میں اپنے آپ کو گزارو، وقت لگا لو. ایسا کرنے والے انسان نہایت دھوکے میں پڑا ہوا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. تمہیں یہ دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. ہر ایک نقطے کو میں نے چھوڑ دیے. انشاءاللہ پھر اللہ نے زندگی باقی رکھی تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے سامنے آؤں گا اور اسی موضوع پر انشاءاللہ بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا. پروردگار عالم سے دعا گو ہوں، یا اللہ یہاں کی انتظامیہ کمیٹی نے، کرم ٹولہ کے مدرسہ کے لوگوں نے یا اللہ جو بہترین طریقے سے انتظام کیا، انصرام کیا، اور بڑے بڑے علماء کرام کو مدعو کیے، سننے سنانے کے موقع دی، یا اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اور اس مدرسے کو دن رات پروردگار عالم ترقی کی طرف گامزن فرما، یا اللہ تنزلی سے دور فرما. اور پروردگار عالم جتنے مدرسے میں پڑھنے والے بچے بچیاں ہیں یا اللہ سب کو دینداری تقوی شعاری عطا فرما، بہترین عالم حافظ قاری بنا اور دنیا کے اندر اپنی زندگی سنوارنے کی اور دوسروں کو بھی تبلیغ کرنے کے توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی علماء کرام آئے سب کی حاضری قبول فرما. یا اللہ جتنے عوام آئے سب کو صحیح سمجھداری عطا فرما، سب کی حاضری قبول فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.